عام طور پر مقروض لوگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اتنا قرضہ دینا ہے، ہمیں زکوٰۃ دی جائے۔ کچھ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ غیر رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ہم نے قرضہ اتارنا ہے، ہمارے لیے مشکل پڑی ہوئی ہے، مانگنے والے جو ہے روز آ جاتے ہیں، دروازے کھٹکاتے ہیں، کنڈی کھٹکاتے ہیں، تو ہمارے لیے پریشانی ہے، ہمیں پیسے دیے جائے، ہم قرض اتارتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، مقروض کو زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں دے دیں، کیونکہ ہمارے ہاں ملکیت شرط ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ الگ کرتے وقت نیت ہو، یا یہ ہے کہ مستحق کو سپرد کرتے وقت، اس کو دیتے وقت آپ کی نیت ہو۔ جس وقت آپ اس کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں رقم زکوٰۃ کی، اس وقت آپ کی نیت ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ، یعنی اپنا ہی آپ اس کے قرض کاٹنا چاہتے ہیں، پہلے آپ نے اس سے پیسے لینے ہیں، پھر وہی زکوٰۃ اس کے اندر کنورٹ کر لیں، اس کے اندر چینج کر لیں، تبدیل کر لیں کہ گویا کہ وہ زکوٰۃ ہم نے ادا کر لی، تو یہ نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ آپ اس کو پیسے دے دیں، پھر اس سے مانگ لیں بھئی آپ اپنا قرض ادا کرو، ایک تو یہ صورت ہے۔ لیکن سیدھے سادھے پہلے کاٹ لینا کہ گویا کہ فلاں کا قرض ادا ہو گیا، فلاں کا قرض ادا ہو گیا، فلاں، اس طریقے سے نہیں، کیونکہ اس کے ہینڈ اوور ہم نے کی نہیں۔ ہاں، ہینڈ اوور کرنا، اس کے سپرد کرنا ضروری ہے۔ سپرد نہیں کرتے تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی مشکل ہے۔ سب سے بڑی جو ہمارے ہاں سستی اور غفلت، یا یوں سمجھیں یہ نالائکی ہے، وہ یہ کہ ہر چیز کا معاملہ پوچھیں گے، پلاٹ خریدیں گے تو وہ پوچھیں گے، علاج کرانا ہے تو وہ پوچھیں گے، اور کس کے بعد جانا ہے، کیسے جانا ہے، کون سا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، کس کا تجربہ، وہ سارے پوچھیں گے۔ لیکن جب مسئلہ آتا ہے دین اسلام کا، ہم لوگ اتنے نالائق ہیں، اتنے ہم لوگ کم وقت واقع ہوئے ہیں کہ قبر کالی ہونے کا بھی پتہ ہے، آگے کی مشکلات کا بھی پتہ ہے، ان سب کے باوجود ہم لوگ پوچھتے نہیں ہیں کہ کیسے ہم عمل کریں، یہ مسئلہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے یا نہیں۔ بعض لوگ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں بازاروں کے اندر، تھڑوں کے اوپر ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کر لیتے ہیں، جو چیز سمجھ میں آتے اسی طریقے سے کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس طریقے سے اناڑی سے، عطائی ڈاکٹر سے یا سنیاسی بابے سے علاج کرانا کوئی عقل مندی نہیں سمجھتا، تو اسی طریقے سے اناڑی آدمی سے مسئلہ پوچھ کے، نہ جاننے والے سے مسئلہ پوچھ کے عمل کر لینا بھی بعض دفعہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ کبھی کبھی مسئلہ پوچھنے کے لیے فون کرتے ہیں، تو جب مسئلہ میں بتا دیتا ہوں تو پھر کہتے ہیں میں نے بتا تو دیا ہے، ویسے آپ سے تصدیق کرنی ہے۔ یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، پہلے مسئلہ بتا دو کہ ہماری بےزتی ہے۔ یہ طریقہ نامناسب ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ دین اسلام کا مسئلہ جس طرح تبلیغ والے کہتے ہیں نا، پوچھ سے کرنا چاہیے، تو پھر ایک نہ ایک دن ہم لوگ کنارے لگ جائیں گے۔ اگر اس طریقے سے نہیں کرتے تو کبھی بھی ہم لوگ کنارے نہیں لگ سکتے، اس کی مشکلات اور پیدا ہوں گی۔ مقروض آدمی کو بھی اپنے سارے حالات بتانے چاہیے، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ ادھر سے قرض بھی چل رہا ہو، یا قرض نہ بھی ہو، خود ایک فرضی طور پر بعض لوگ اپنے آپ کو قرض مقروض بنا لیتے ہیں۔ کیسے بھئی، ہمارا ارادہ یہ تھا، اندازہ یہ تھا کہ اس سال ہمارا جو ہے 5 لاکھ کا ہمیں پرافٹ ہوگا، 2 لاکھ کا ہوا، کہتے ہیں یہ مقروض ہے، ہمیں نقصان ہو گیا۔ تو یہ طریقہ غلط ہے۔ بڑے تاجروں کا تقریباً یہ ذہن ہوتا ہے کہ 5 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ پرافٹ ہوا ہے تو 3 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ یہ نقصان نہ ہو، اس کو قرض نہ سمجھے، حقیقی معنوں میں کسی کا پیسہ دینا ہو اور کسی کے اس کے بدلے میں کچھ لیا گیا ہو، فرضی اور یہ خود مصنوعی جو قرضے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں، ان سے زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوگی ان لوگوں کی، اور آپ لوگ بھی ڈبل پکڑ کے اندر آ جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔